بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 123 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم مختلف عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ابو العتاہیہ، نمبر 2 وللآخر، نمبر 3 وقال بعضهم، نمبر 4 لیس الغنى من العقل، اور نمبر 5 وقال رجل من بنی قریع۔ یہ 5 عنوانات پڑھیں گے، یعنی ابو العتاہیہ کے اشعار، وللآخر اور کسی دوسرے شاعر کا شعر، وقال بعضهم ان میں سے کسی نے کہا، لیس الغنى من العقل مالداری عقل کا حصہ نہیں، وقال رجل من بنی قریع بنو قریع کے ایک شخص کا شعر۔ نمبر 1 ابو العتاہیہ، شیئان لو بکت الدماء علیہما عینای حتی تؤذنا بذہابی لم ابلغ المعشار من حقیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب۔ ابو العتاہیہ کے اشعار ہیں کہ شیئان لو بکت الدماء علیہما، 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر میری آنکھیں خون بہائیں، عینایا جن پر میری آنکھیں خون بہائیں، حتی تؤذنا بذہابی یہاں تک کہ ان دونوں کے ختم ہونے کی اطلاع دے دی جائے، لم ابلغ المعشار من حقیہما تب بھی ان دونوں کے حق کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچوں گا، فقد الشباب ان میں سے ایک تو جوانی کا ختم ہونا ہے، وفرقۃ الاحباب اور دوسرے احباب کی جدائی ہے۔ بکتی بکا یبکی بکاءن رونا، الدماء اس کی واحد دمن آتی ہے خون، عینایا عین ان کی تثنیہ ہے، تؤذنا اذنا یأذن اذنن اجازت دینا اطلاع دینا، لم ابلغ بلغ یبلغ بلوغا پہنچنا، المعشارہ 10واں حصہ، معشار 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے، شباب جوانی کو کہتے ہیں، شب یشب شبابا جوان ہونا، عینایا یہ بکت کا فاعل ہے اور الدماء مفعول بھی مقدم ہے، لم ابلغ یہ جملہ لو کا جواب ہے، حقیہما ہما ضمیر کا مرجع شیئان ہے، فقد الشباب وفرقۃ الاحباب یہ دونوں احدہما اور ثانیہما مبتدا محذوف کی خبریں واقع ہیں۔ شاعر اس شعر کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 2 چیزیں میرے نزدیک اس قدر محترم ہیں کہ اگر میری آنکھیں ان پر آنسو بہانے کے بجائے خون بہائیں، بلکہ خون بہاتے بہاتے دونوں آنکھیں ختم بھی ہو جائیں، تب بھی میں ان چیزوں کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو جوانی کا ختم ہونا ہے کہ یہ چیز تو کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ سکتی کہ اس کی لذتوں سے دوبارہ فائدہ اٹھایا جائے، وفرقۃ الاحباب دوسرے احباب کی جدائی ہے کہ اس سے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، دلوں کا نقصان ہوتا ہے، اور احباب کا جدا ہو جانا، احباب کی فرقت یہ بھی ایسی ہی ایک چیز ہے کہ جن دونوں پر انسان اگر خون کے آنسو روئے اور روتے روتے آنکھیں بھی چلی جائیں تو گویا پھر بھی ان کے حق کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ عنوان نمبر 2 ولی آخر کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے، شخوص الفتى عن منزل الضیم واجب وإن كان فيه أهله والأقارب وللحر أهل إن نأى عنه أهله وجانب عز إن نأى عنه جانب ومن يرز دار الضیم دارا لنفسه فذلك في دعوى التوکل كاذب۔ کوئی شاعر کہتا ہے شخوص الفتى عن منزل الضیم واجب، ظلم کی جگہ سے آدمی کا کھچ کر جانا ضروری ہے، وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَهْلُهُ وَالْأَقَارِبُ اگرچہ وہاں اس کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب ہوں، وَلِلْحُرِّ أَهْلٌ اور شریف آدمی کے لیے بہت سے اہل و عیال ہیں، إِنْ نَأَى عَنْهُ أَهْلُهُ اگر اس کے حقیقی اہل و عیال دور ہوں، وجانب عز اور شریف شخص کے لیے عزت کی بھی اور جہت ہے، إِنْ نَأَى عَنْهُ جانب اگر ایک جہت دور ہو جائے،
وَمَنْ يَرْزَ دَارَ الظَّلْمِ دَارًا لِنَفْسِهِ جو شخص ظلم کے گھر کو اپنا گھر بنانے پر راضی ہو فَذَلِكَ فِي دَعْوَى التَّوَكُّلِ كَاذِبٌ تو وہ توکل کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ شخوص شخص یشخص شخوصا کچھ کر جانا، ضیم ضام یضیم ضیمن ظلم کرنا، وللحر حر اس کی جمع احرار آتی ہے شریف آدمی، نآ ینآ دور ہونا، یرزا رضی یرزا رضاءً ورزن خوش ہونا، عن منزل الضیم جار مجرور واجب سے متعلق ہے، للحر خبر مقدم ہے، اہل مبتدا مؤخر ہے، وجانب عز اس کا عطف اہل پر ہے، ومن یرز دار الضیم یہ جملہ متضمن معنی شرط ہے، فذلک فی دعوی التوکل کاذب یہ جملہ متضمن معنی جزا ہے۔ شاعر ان اشعار کے اندر کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پر سکونت نہیں اختیار کرنا چاہیے جہاں دوسروں پر ظلم ہو رہا ہو۔ شریف آدمی چونکہ ظلم کو برداشت کر نہیں سکتا اس لیے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے اور دوسری جگہ سکونت اختیار کر لے، اگرچہ اس کے اہل و عیال اس سے دور ہو جائیں گے مگر شریف آدمی کو دوسرے عزیز و اقارب مل جائیں گے، اس کی انہیں کمی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے لیے ظلم ہی کا گھر اختیار کرنے پر راضی ہو تو وہ شخص اپنے دعوی توکل میں جھوٹا ہے، کیونکہ توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مواقع ظلم میں ظلم سے بچنے کا سبب اختیار نہ کرے، وہی پڑا رہے۔ اس لیے جہاں ظلم ہو وہاں سے کوچ کر جائے، جہاں زیادتی ہو رہی ہو تو وہیں نہ ٹھہرا رہے بلکہ وہاں سے ہٹ کر اللہ کی زمین وسیع ہے، ان ارض اللہ واسع دوسری جگہ کو اپنا مسکن بنا لے۔ وقال بعضهم احی باب قلبی هل سواکم لعلتی طبیب بداء العاشقین خبیر وانی لمستغن عن الکون دونکم واما الیکم سادتی ففقیر فجودوا بوصل فالزمان مفرق واکثر عمر العاشقین قصیر۔ وقال بعضهم ایک شاعر نے کہا ہے احی باب قلبی اے میرے جگری دوستو حل سواکم لعلتی کیا تمہارے سوا میری بیماری کا طبیب کوئی ایسا طبیب ہے بداء العاشقین خبیر جو عاشقوں کی بیماری سے واقف ہو، وانی لمستغن عن الکون دونکم میں تمہارے سوا سارے عالم سے بے نیاز ہوں، واما الیکم سادتی ففقیر اور اے میرے بزرگوں میں تو تمہارا محتاج ہوں، فجودوا بوصل سو نعمت وصل سے نواز دو، فالزمان مفرق کیونکہ زمانہ جدا کرنے والا ہے، واکثر عمر العاشقین قصیر اور عاشقوں کی عمر دراز بھی قلیل ہوتی ہے۔ احی بابن یہ احباب کی تصغیر ہے، لعلتی علت اس کی جمع علل آتی ہے بیماری، داء اس کی جمع ادواء آتی ہے اس کا معنی بھی بیماری، طبیب معالج اس کی جمع اطباء آتی ہے، عاشقین عاشق یعشق سے اسم فاعل کا جمع کا صیغہ ہے، لمستغن استغنا یستغنی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، سادتی سادہ اس کی واحد سید آتی ہے سردار، فجود جاد یجود جودن سخاوت کرنا، مفرق فرق یفرق تفریقا جدا کرنے والا، قصیر کوتاہ اور کم۔ احی باب قلبی حرف ندا محذوف ہے، اصل میں یا احی بابا ہے، بداء العاشقین جار مجرور یہ خبیر ان سے متعلق ہے، فالزمان مفرق اس میں فا تعلیلیہ ہے اور اکثر عمر العاشقین یہ مبتدا ہے اور قصیر یہ اس کی خبر واقع ہے۔ وقال بعضهم شاعر ان اشعار کے اندر اپنے جگری دوستوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری بیماری کا علاج تم ہی ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو عاشقوں کی بیماری سے باخبر ہو، مجھے دنیا والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بالکل مستغنی ہوں، البتہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارا محتاج ہوں، میری ہر وقت کی خواہش ہے کہ تمہارا وصال نصیب ہو جائے، کیونکہ زمانہ جدائیگی کرنے پر تلا ہوا ہے
اور وصال بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عاشق کی عمر بہت کم ہے اور عاشقوں کی زیادہ عمر بھی تھوڑی ہی ہوتی ہے، تو اس لیے وصال چاہیے، تمہارے ساتھ ملاقات چاہیے اور مجلس چاہیے، ہم نشینی چاہیے۔ لیس الغنا من العقل، مالداری عقل کا حصہ نہیں ہے۔ لبعضهم الرزق یختی باب عاقل قومه ویبیت بوابا بباب الاحمق، کسی شاعر کا یہ شعر ہے، الرزق یختی باب عاقل قومه، روزی اپنی قوم کے دانشور کے دروازے سے خطا کر جاتی ہے، وَيَبِيتُ بَوَّابًا بِبَابِ الْأَحْمَقِ، اور بے وقوف کے دروازے پر دربان بن کر رات گزارتی ہے۔ لَيْسَ الْغِنَى مِنَ الْعَقْلِ، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مالداری کا تعلق عقل سے نہیں ہے، چنانچہ کتنے دانشمند اور اہل ذہانت رزق کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جبکہ بیوقوف اور حرف جہاں پر مقرر قسم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، تمام اسباب انہیں مہیا ہیں، وہ محلوں میں داد عیش دے رہے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کتنے عقل مند ایسے ہیں جنہیں ان کے اسباب معاش نے عاجز کر رکھا ہے اور وہ روڑوں پہ گھوم رہے ہیں حیراں و سرگرداں۔ وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اور کتنے ناخواندہ اور جاہل ایسے ہیں جنہیں تم پاؤ گے کہ انہیں خوب روزی مل رہی ہے۔ اس لیے مالداری بسال است نہ بعقل است، جیسا کہ شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ مالداری عقل سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ وقال رجل من بنی قریع متى ما يرى الناس الغنی وجاره فقیر يقول عاجز وجلید وليس الغنى والفقر من حیلة الفتى ولكن آحاز قسمت وجدود۔ بنو قریع کے ایک شخص کا یہ شعر ہے، متى ما يرى الناس الغنی وجاره فقیر، جب لوگ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں درا حال ہے کہ اس کا ہمسایہ فقیر ہو، یقول، تو وہ کہتے ہیں عاجز وجلید، کہ یہ عاجز ہے اور وہ طاقتور ہے۔ وَلَيْسَ الْغِنَى وَالْفَقْرُ مِنْ حِيلَةِ الْفَتَى، حالانکہ مالداری اور محتاجگی انسان کی تدبیر کی وجہ سے نہیں ہے، وَلَكِنْ أَحَازٍ قُسِّمَتْ وَجَدُودُ، بلکہ یہ تو نصیبے اور حصے ہیں جو تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ جار پڑوسی کو کہتے ہیں جلیدو، اس کی جمع جلداؤ آتی ہے قوت والا، جلدہ یجلد جلادتن، قوت کا مظاہرہ کرنا۔ حیلتن، اس کی جمع حیلن آتی ہے تدبیر۔ احازن، یہ اس کی واحد حزوتن حصہ، جدود جدن جدودن نصیبہ یا حصہ۔ عاجز و جلید ای هذا الفقیر عاجز وذالک الغنی جلید، اس کا یہ مطلب ہے من حیلت الفتح، یہ جار مجرور سے متعلق ہو کر لیسا کی خبر واقع ہو رہے ہیں۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب کسی مالدار اور فقیر کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مالدار کی مالداری کسب معاش میں ان کی محنت اور حسن تدبیر کی وجہ سے ہے، اور فقیر کا فقر کسب معاش میں محنت نہ کرنے اور تدبیر سے کورا ہونے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ مالداری اور فقیری میں انسان کی تدبیر کا دخل نہیں ہے، بلکہ کس کو کتنی روزی ملنی ہے یہ فیصلہ من جانب اللہ ہو چکا ہے، وہ حصے اور نصیبے تقسیم کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کر دی ہے۔ تو نصیب اور حصہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، محنت کی وجہ سے کوئی اسے کما نہیں سکتا۔